حبیب اور کابل کا واقعہ۔ سردار ولید بن مغیرہ کا ذکر قرآن اور اسلامی اتہاس میں ایک ایسے ویکت کے روپ میں آتا ہے جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا کڑا وروध کیا۔ وہ مکہ کے پرمکھ اور دھنی ویکتیوں میں سے تھا جس نے اسلام کے سندیش کو کھلے عام نکارا اور اس کے خلاف سازشیں کی۔ باطل پرستی اور سرگوشیوں کا ذکر۔ ولید بن مغیرہ کا مکھ جرم یہ تھا کہ اس نے قرآن کی ستیہ کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کی بدعمالیوں میں سے بڑا اپرادھ یہ تھا کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں نکاراتمک باتیں پھیلانے اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ باغ والوں کی مثال۔ اس نے اس رویے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال دی جو قرآن میں باغ والوں کے واقعے سے دی گئی ہے۔ باغ والوں کا واقعہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی فصل سے غریبوں کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی طاقت اور دولت کے بل پر وہ خود کو سمپن رکھ سکتے ہیں اور غریبوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر جب اللہ نے انہیں ان کے گھمنڈ کی سزا دی تو ان کی ساری محنت برباد ہو گئی اور ان کے بعد تباہ ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ کا انجام بھی ایسا ہی بتایا گیا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ جب انسان اللہ کی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے گھمنڈ اور طاقت پر اتراتا ہے تو پھر اللہ کی سخت سزا اسے آ گھیرتی ہے۔ سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اجتماعی زندگی جینے کے لیے بنایا گیا ہے اور انسانوں کے بیچ بھائی چارہ اور انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے معاشی زندگی، آرتھک جیون سے جڑی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے لیے حق مقرر کیے ہیں۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے ضروری سنسادھن ملے۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ معاش میں درجوں میں کمی بیشی ہوگی، لیکن یہ کمی بیشی اس آدھار پر نہیں ہونی چاہیے کہ جو زیادہ کمائے وہ اپنے اختیار میں اسے رکھے، بلکہ اس سے کمائے ہوئے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے انکار کرتے ہیں، ان کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری یہ اسلامک کہانی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔